السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، کل ہم نے سورہ فاتحہ کے تعلق سے سورہ فاتحہ کے نام، سورہ فاتحہ کی فضیلت اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استعاذہ، یہ دونوں اللہ رب العزت کی مدد کے تعلق سے ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے پڑھا۔ آج ہم الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر مختصر سی پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ، سورہ کی کیا میننگ ہے؟ سورہ کہتے ہیں بلندی کو، یعنی قرآن کی صورتوں کو سورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ صورتیں انتہائی رفیع الشان اور بلند و بالا، عظیم المرتبہ، انتہائی اونچی، با اعتبار مقام و مرتبے کے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو ان صورتوں کو پڑھے گا، یاد کرے گا، تفسیر سیکھے گا اور معلوم کرے گا، عمل کرے گا، تو وہ بھی ان صورتوں کی برکت سے بلند مقام پر فائز ہوگا۔ یہ صورتیں خود بلند، رفیع الشان ہیں اور پڑھنے والے کو بلندی پر فائز کرتی ہے دنیا و آخرت میں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے قوموں کو رفعت اور عروج عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے قوموں میں پستی اور ذلت کو کے گھڑے میں اسے اتار دیتا ہے۔ یعنی اگر اس قرآن کا ہم حق ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بلندیاں عطا فرمائے گا، اور تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ جب قوموں نے اللہ رب العزت کے کلام کا حق ادا کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں عروج بخشا، انہیں عزت بخشا، اور جب قوموں نے اللہ رب العزت کے کلام کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کا حق ادا نہیں کیا، اس پہ ایمان نہیں لایا، اس کے علم کو نہیں سیکھا، اس پر عمل نہیں کیا اور لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو گویا کہ اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے اسے تہ و بالا کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا۔ تو سورت کا معنی ہے بلندی، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت ہی قیمتی اور نایاب اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے کلام کیا۔ سورہ فاتحہ نکالیں، لفظی ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، ساتھ اسم نام اللہ، رحمان جو نہایت مہربان ہے، اور رحیم جو بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، یعنی تمام، سب، حمد تعریف، تو الحمد سب تعریف، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں، اور رحمان بہت مہربان، نہایت مہربان، اور رحیم نہایت رحم کرنے والا، مالکی مالک ہے، مالکی یوم الدین، یوم دن کا، دین بدلے کے یعنی جزا کے، جزا اور سزا کے دن کا مالک، ایا کا صرف تیری ہی، یعنی ہم صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایا کا صرف تیری ہی، ایا کا صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، مستقیم سیدھے کی، صراط راستہ، الذین ان کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، یا اوپر ان کے، غیری نہ
مغضوبی ان کا جو غضب کیا گیا، مغضوبی ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم اوپر ان کے یا جن پر، علیہم جن پر یا اوپر ان کے، ولضالین اور نہ جو گمراہ ہوئی۔ ما محاورہ ترجمہ، یعنی آپ کے پاس جو قرآن ہے اس سے دیکھ کر کے نیچے والی لائن میں ترجمہ لکھیں گے، اور جہاں پہ ترجمہ لکھا ہے اس کے نیچے والی لائن میں لفظی ترجمہ جو بھی لینگویج میں آپ لکھنا چاہیں، ہندی میں، اردو میں یا رومن میں، اس کو لکھیں تاکہ وہ لفظ یاد ہو جائے۔ ما محاورہ ترجمہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے، اور رحمان الرحیم نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا، مالکی یوم الدین مالک ہے روز جزا کا، یعنی بدلے کے دن کا مالک، آخرت کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے یعنی دکھا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے، آمین۔ اے اللہ اسے قبول فرما، یا ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ تو کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ کے نام، سورہ فاتحہ کی فضیلت اور تعوذ، استعاذہ یعنی اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا قرآن کے پڑھنے کے پہلے، اور اس کے الفاظ وہ جو اللہ رب العزت نے سکھائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور ہر کام ہمیں اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اس تعلق سے چند احادیث بتائی گئی تھی کہ ہم کھانا کھاتے وقت یا وضو کرتے وقت یا اور بھی دوسرے کام کرتے وقت، جیسے ابو داؤد کی ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے نہ کھانا ہے اور نہ ٹھکانا ہے۔ مطلب شیطان جب بندے کو یہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر کے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے اور اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کر رہا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ اب مجھے یہاں پہ کھانا ملے گا، نہ یہاں پہ مجھے رہنے کی جگہ ملے۔ اور جب بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں پہ تمہارے لیے کھانا بھی ہے اور رہنا بھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ کا نام لے کر کے گھر میں داخل ہوں گے تو شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور ہم اللہ کا نام لیتے ہوئے اگر کھانا کھائیں گے تو شیطان ہمارے کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ کھانے میں شامل بھی ہوگا اور رات میں بھی شامل ہوگا یا گھر میں شامل ہوگا۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 3765۔ یہاں تک ہم نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے تعلق سے۔ آج ہم دوسری آیت پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام یا سب تعریف، للہ اللہ ہی کے لیے، کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ یا جو شروع میں ہے کہ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر اللہ رب العزت کے لیے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف بھی کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں بچہ بہت خوبصورت ہے، کتنی اچھی اس کی آنکھ ہے، کیسی اس کی پلکیں ہیں، اتنا چھوٹا سا بچہ، کیسا اس کا گال ہے، کیسے اس کے بال ہیں، کیسے اس کی بھاؤں ہیں، تو اصل میں ہم اس کی تعریف نہیں، اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں کہ کیسا اس نے بنایا ہے، اس رب نے اسے کیسا بنایا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر علم کی کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ علم کس نے عطا کیا؟ تو اصل میں وہ تعریف اللہ کی ہے کہ اللہ نے اسے علم۔ اگر ہم کسی کی طاقت کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ طاقت اسے کس نے عطا کی؟ اگر ہم کسی کی دولت کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ دولت اسے کس نے عطا کی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اصل میں تعریف کا حقدار ہے، تعریف کا مستحق ہے، اور شکر کا بھی، کیونکہ اسی نے یہ نعمتیں عطا کی ہے، اور جو کچھ ہماری نظر کے سامنے ہے وہ سب اس نے بنایا ہے، اس لیے تعریف بھی اسی کی ہے، شکر بھی اسی کا ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ شیخ عثیمین حمد کی تعریف کرتے ہیں، شیخ عثیمین حمد کی تعریف کرتے ہیں کہ حمد کے اندر یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلا، اس کو نوٹ کریں، تعریف
محمود کی کمال کے ساتھ، محبت اور تعظیم کے ساتھ، محبت اور تعظیم کے ساتھ 4 چیزیں ہوئی. پہلی محمود کی تعریف، اور دوسرا کمال کے ساتھ، محبت کے ساتھ تیسرا، اور تعظیم کے ساتھ. جیسے تعریف کرنا یعنی وصف بیان کرنا محمود کا. محمود کسے کہتے ہیں؟ محمود جس کی تعریف کی جا رہی ہے. میں اور آپ حامد ہیں یعنی تعریف کرنے والے، اور اللہ سبحانہ وتعالی محمود ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور اس کا حقدار صرف اللہ ہے. الحمد کہہ کر کے اللہ نے بتایا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے. دوسرا تعریف بیان کرنا کمال کے ساتھ، یعنی ہر لحاظ سے کامل ہے. جیسے وہ رازق ہے تو ایسا کمال اس کی رزاقیت میں کہ ہر مخلوق کو وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ان کی ہر ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. وہ ایسا رازق، کمال اس کے اندر. وہ مالک ہے تو اس کے اندر کمال ہے. محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، تو کوئی چیز اس کے آڑے نہیں آ سکتی اگر وہ کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھرے سمندر کے سامنے یا دریا کے سامنے کہا تھا کہ ڈرو نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. تو اس کی ایسی تعریف جو وہ کامل ہے تعریف کے. اور تیسرا محبت، یعنی ہم اس کی تعریف محبت کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے دوسری تعریفیں جو دنیا میں ہم کرتے ہیں، جیسے بادشاہ کی تعریف کی جا رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے محبت ہو. کسی پیسے والے کی تعریف کی جا رہی ہے تو پیسے کی بنیاد پہ تعریف کی جا رہی ہے. کسی پاور والے کی تعریف کی جا رہی ہے تو اس کے پاور کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے کہ نہیں کریں گے تو یہ سزا دے دے گا، نہیں کریں گے تو یہ نکال دے گا. تو اس کی کوئی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی بادشاہ کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے یا پاور کی وجہ سے. لیکن اللہ کی تعریف محبت کے ساتھ کی جائے تب وہ حمد ہے. چوتھی چیز اس حمد کے اندر ہونی چاہیے تعظیم، انکساری، جھکاؤ، عزت، تعظیم کے ساتھ. جیسے دوسروں کی جو تعظیم ہوتی ہے بعض دفعہ وہ مذاق ہوتی ہے. جیسے کوئی جاہل آ رہا ہے اور آپ اسے کہیں کہ آئیے ڈاکٹر صاحب، تو ڈاکٹر صاحب یہ تعریفی جملہ ہے لیکن وہ اس کے لائق نہیں تھا، یا آپ نے اس جاہل کو وہ تعریف کی. یا جیسے کوئی بزدل ہے اور آپ اس کو کہیں کہ یہ شیر دل انسان ہے، تو گویا کہ آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں. لفظ ضرور تعریف کا ہے لیکن آپ کے دل میں تعظیم نہیں ہے. تو حمد جب ہم اللہ رب العزت کی کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ چاروں چیز ایک ساتھ پائی جاتی ہے. سب سے پہلی کہ وہ محمود ہے، وہ ذات ہے جو حمد کے لائق ہے. دوسرا کہ اس کے اندر ہر صفات کمال کی ہے، اس کی تعریف کمال کے ساتھ. جب ہم رحمان کہیں گے تو ایسا کوئی رحمان نہیں، جب ہم رزاق کہیں گے تو اس کے علاوہ کوئی رزاق نہیں. اور اسی طریقے سے ہم اس کی تعریف محبت کے ساتھ کریں اور تعظیم کے ساتھ. یہ چاروں چیز مل کر کے ہم یہاں پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کے کہتے ہیں الحمدللہ. ایک لطیف احساس جو اللہ رب العزت کی نعمت کو پا کر کے اور اس کے احسانات کو جان کر کے بندے کے دل کے اندر سے اٹھتے ہیں، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اور اس کی کمال قدرت کے ساتھ. الحمدللہ اللہ ہی کے لیے ہے. کچھ دے تب بھی حمد اور نہ دے تب بھی وہ بے مثال صفت کی بنیاد پر اس کی ذات صفات کے لحاظ سے بھی حمد کے لائق ہے. حمد کیوں کی جاتی ہے؟ کوئی کچھ دیتا ہے اس لیے. تو اللہ رب العزت نے بے انتہا نعمتیں ہمیں عطا کی، اتنی نعمتیں کہ جن کو نہ ہم گن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں. اور اگر وہ نہ بھی دے تو بھی وہ حمد کے لائق ہے، اس کی ذات، اس کی صفات کے اعتبار سے. حمد جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کی ہے اس کا بدلہ ہے. حشر کے میدان میں اللہ رب العزت اگر کسی ایک ادنا نعمت جو سب سے چھوٹی نعمت ہے اسے بلائے اور کہے کہ جا اپنا بدلہ لے لے، اور وہ نعمت جو ہمیں دنیا میں ملی ہوئی ہے وہ نعمت ہماری پاس آئے اور پوری نیکیاں ہماری کھا جائے، لے لے، اور اللہ کہے کہ کیا تو نے اپنا بدلہ لے لیا. پھر سے سمجھیں، جیسے آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا بدلہ ہم کیا دے سکتے ہیں اللہ رب العزت؟ دنیا میں اگر کوئی کہے کہ پورا ہندوستان تمہارے نام پہ کر دیتے ہیں، 2 آنکھیں دے دو، کیا ہم دیں گے؟ تو پتہ ہی چلا کہ ان 2 آنکھوں سے زیادہ اس ہندوستان کی قیمت نہیں. ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی جو قیمت، ہمارے لیے ہمارے پیروں کی جو قیمت ہے، یہ تو بڑی نعمتیں ہیں. ادنا نعمت، چھوٹی نعمت، اس کا بھی بدلہ ہم دنیا میں نہیں دے سکتے. حشر کے میدان میں اللہ رب العزت اگر اس نعمت سے کہے کہ جا اپنا بدلہ لے لے، اور وہ ہمارے پاس آئے اور ہماری ساری نیکیاں لے لے، اور اللہ رب العزت کہے کہ کیا تیرا بدلہ پورا ہو گیا، تو وہ نعمت کہے گی کہ اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ابھی میرا بدلہ پورا نہیں ہوا. تو یہ جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں اس کا بدلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بدلہ جب کوئی نعمت تمہیں عطا ہو، ملے، اور بندہ اس پہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ، تو گویا کہ یہ
اس کا بدلہ ہو گیا، اس سے بہتر اس نے لوٹا دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حمد کرنے والا بنا، اس کا شکر ادا کرنے والا بنا۔ اور شکر کا ہی الٹا ہوتا ہے کفر، کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے اس نعمت کا کریڈٹ ہم کسی اور کو دیں کہ فلاں نے ہمیں وہ نعمت دیا۔ وہ کریڈٹ چاہے ہم اپنی ڈگریوں کو دیں، اپنی نوکری کو دیں، اپنی صلاحیت کو دیں، اپنی طاقت کو دیں، یا کسی اور مخلوق کو، کسی جانور کو، کسی پیڑ کو، کسی انسان کو، کسی ولی کو، تو یہ نعمت اللہ نے دی ہے، اس کا حق، اس کا شکر جو ہے وہ اللہ کو ادا کیا جائے۔ تو الحمدللہ، تمام تعریف اور تمام شکر تیرا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا اسم اعظم، یہ صفت ہے اللہ رب العزت کی، اور قرآن میں جہاں پر بھی صفت آئے تو ہمیں 4 اصول اچھی طرح یاد ہونے چاہیے۔ پہلا، کہ جو صفت آئی ہے اس کی تشبیہ نہیں دینا ہے، کیونکہ جو صفت اللہ رب العزت کی ہے اس کی تشبیہ دینا، کہ اس کے جیسا کسی کو کہنا، یعنی کسی سے تشبیہ دینا، کسی سے اس کی مثال دینا، تشبیہ دینا مثال دینا۔ تو اللہ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی نہیں، تو تشبیہ نہیں دینا ہے۔ دوسرا، انکار نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے خود اپنی صفت بیان کی ہے۔ اور تیسرا، مثال نہیں دینا ہے، جو اللہ ہے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اس کی کسی صفت میں کسی کی کوئی مثال نہیں۔ اور نہ ہی معنی کو بدلنا ہے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، گویا کہ اللہ کے فرشتے کی پکڑ سخت ہے، نعوذ باللہ، نہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے تو اللہ ہی کی پکڑ سخت ہے، اس کے معنی کو بھی ہم نہیں بدل سکتے۔ تو من وعن، جیسا ہے اللہ رب العزت کی صفات قرآن میں آئی ہے ویسے کی ویسے ہی اسے سمجھنا ہے، اور ویسے کی ویسے ہی اس پر ایمان لانا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے، اللہ واجب الوجود، جس کا وجود واجب ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ الحی القیوم، ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے قیوم ہے، تھامنے والا ہے۔ اللہ سب سے بڑا نام ہے جس کے نام کا کوئی معنی بتا کر اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نام کا معنی بتا کر کے کوئی اس معنی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے دنیا حیران ہے کہ وہ ذات کیا ہے اس کی قدرت کے سامنے، یعنی اس کی قدرت کو دیکھ کر کے حیران کہ اتنا بلند آسمان بنا دیا، وہ رب کتنا بلند ہوگا۔ اس کی ایک ایک مخلوق کو دیکھ کر حیران، اس کی نعمت کی عطا کو دیکھ کر کے وہ حیران ہے، اس کی صفات کے تعلق سے، یعنی کہ وہ سمیع ہے، وہ کیسا سمیع ہے کہ اس قدر مخلوق اور اپنی اپنی بھاشا میں، اپنی اپنی لینگویج میں وہ پکارتی ہے اور وہ سب کی پکار کو سنتا ہے۔ کیسا سننے والا ہے، کیسا جاننے والا ہے، وہ کیسا دیکھنے والا ہے، کہ دن ہو یا رات ہو، کالی رات میں کالے پہاڑ کے نیچے کوئی کالی چیوٹی چل رہی ہے تو اس کی قدموں کی آہٹ کو وہ سنتا ہے، اسے وہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 95 میں لفظ جلالت اللہ کا معنی رب تبارک و تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ اسم اعظم ہے، اس لیے کہ تمام اچھی صفات کے ساتھ اس اسم پاک کو موصوف قرار دیا جاتا ہے۔ مطلب جتنی بھی اللہ کی صفت ہے، جیسے رحمان کس کی صفت ہے؟ اللہ کی، تو اللہ کے ساتھ ہر نام کو لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کا وہ جاننے والا ہے۔ والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، اور وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ المالک، وہ مالک ہے۔ القدوس، وہ پاک ہے۔ السلام، سلامتی والا ہے، یعنی سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ المؤمن، امن دینے والا ہے۔ المحیمن، نگہبان ہے۔ عزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ اما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارع المصور، له اسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، یعنی چھپی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے۔ وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک، ہر عیب سے پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کی صفات بیان کی گئی۔ اس کی دلیل لکھیں آپ سورہ حشر آیت نمبر 22 سے 24 اور سورہ آراف آیت نمبر 180۔ اور اللہ کے لیے تو سب اچھے سے اچھے نام ہیں، تو اس کو اس کے نام کے ساتھ پکارو۔ تو اللہ رب العزت کی جو اسم اعظم ہے، اس سے ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی پہچان حاصل کرتے ہیں،
کہ وہ رحمان کیسا رحمان ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور رحم کرنے والا نہیں. وہ رزاق ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور رزق نہیں دے سکتا. وہ سمیع ہے تو اس کے جیسا کوئی سننے والا نہیں. تو اللہ رب العزت کی اسماء الحسنی کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتے ہیں, اللہ کی پہچان حاصل کرتے ہیں اور اس کا حق اس کو دیتے ہیں. کیونکہ اسماء الحسنی میں بھی اگر ہم نے شرک کیا تو یہ شرک کہلائے. اور دوسرا کہ ان اسماء الحسنی کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے ہیں, اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں فرمایا, اور اللہ ہی کے لیے تو سب اچھے سے اچھے نام ہیں تو اس کو اس کے نام سے پکارو. تو اللہ کے اچھے سے اچھے نام ہیں اور ہمیں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ رب العزت کو اپنی دعا میں پکارنا ہے. الحمدللہ, تمام تعریف, تمام قسم کا شکر اللہ ہی کے لیے ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رب ہے. رب یہ بھی اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی, اللہ کا نام. رب جب بھی کہا جائے تو ہمارے ذہن کے اندر اس کی میننگ آنا چاہیے کہ وہ رب ہے یعنی خالق ہے, مالک ہے, مدبر ہے. توحید کی 3 قسمیں ہیں. سمجھنے کے اعتبار سے علماء نے اس کو 3 حصوں میں بانٹا ہے. پہلا توحید ربوبیت, دوسرا توحید الوہیت اور تیسرا اسماء الحسنی. تو توحید ربوبیت جب رب کہا جائے یا رب کا نام کہیں آئے تو رب کے اندر ہمیں 3 چیزیں فوراً ذہن کے اندر آنی چاہیے. اور رب کا جاننا کتنا ضروری, اس تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ ملک آیت نمبر 6 کے اندر اللہ فرماتا ہے, اور جس نے اپنے رب سے کفر کیا, اپنے رب کے ساتھ جس نے کفر کیا یعنی رب کا انکار کیا, تو اس کے لیے عذاب جہنم کا وبئس المصیر, اور اس کے اندر اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. تو رب کو اگر نہیں جانا اور سب کچھ جان لیا اور سب کچھ کر کے گیا ہے, وہ ہر قسم کی عبادت کر کے گیا ہے, لیکن رب کو نہیں جانا اور رب کا حق ادا نہیں کیا, تو عذاب جہنم کا اللہ رب العزت یہاں پہ وعید ہے. اور آپ دیکھیں یہ قرآن کی آیت جہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے اس میں رب کا تعارف کرایا جا رہا ہے, اور جو پہلی سورت نازل ہو رہی اقرا بسم ربک الذی, اس میں بھی رب. اور انبیاء علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے دعا مانگتے, استعانت, مدد مانگتے, دعا مانگتے, تو رب کے وسیلے سے مانگتے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب زدنی علما, رب اعوذنی, رب کے وسیلے سے. اور جب ہم مر کر کے قبر کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلا سوال بھی ہم سے یہی ہوگا, من رب کا, تیرا رب کون. تو رب کو اگر ہم نے نہیں جانے تو ہم اس کو رب مان کر کے کیسے جئیں گے؟ پہلے رب کو جاننا ہوگا. اور اگر ہم نے رب کو نہیں جانا تو سورہ ملک آیت نمبر 6 کے مطابق تو اس کے لیے عذاب جہنم ہے اور یہ اس کا ٹھکانہ ہے. تو رب جیسے ہی کہیں گے تو ہمارے ذہن کے اندر 3 باتیں آنا چاہیے. پہلا خالق, دوسرا مالک اور تیسرا مدبر. خالق یعنی پیدا کرنے والا. کن کن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا؟ جمادات, نباتات, حیوانات. ہندی میں لکھ لیں, جمی ہوئی چیزوں کو, جیسے پہاڑ وغیرہ ہے. نباتات, اگنے والی چیزوں بھی اسی نے پیدا کیا. اور حیوانات, چلنے والی چیز, وہ اڑ کر کے چلیں, رینگ کر کے چلیں, 2 پیروں سے چلیں, 10 پیروں سے چلیں. تو یہ چلنے والی جتنی بھی چیزیں ان کو بھی پیدا. تو صرف کیا ان کو پیدا کیا اللہ نے؟ نہیں, پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور ان کی ہر ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. ان کے بولے بغیر ان کی ضرورتوں کو اس نے دیا. ہم نے مانگا نہیں تھا کہ ہمیں آنکھ دینا, کان دینا, ہمیں پیر دینا, ہاتھ دینا. ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ ہمارا رب جاننے والا, اور بغیر مانگے ہمیں دیا. تو ہماری ضرورتوں کا بھی وہ پورا کرتا ہے. اور ان ضرورتوں میں ایک ضرورت جو سب سے اہم ضرورتوں میں سے ہے, اور وہ ہے ہمارا زندگی جینے کا طریقہ. تو یہ طریقہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا. تو ہماری ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے. تو رب کا پہلا معنی کہ وہ خالق ہے, پیدا کرنے والا, اور ضرورت کا پورا کرنے والا بھی, حفاظت بھی دینے والا. دوسرا وہ مالک ہے, پیدا کر کے اس نے کسی اور کی ملکیت میں ہمیں نہیں دیا کہ اس نے ہمیں پیدا تو کر دیا لیکن کسی اور کی ملکیت میں دے دیا. اب وہ جیسا چاہے ہمارے ساتھ سلوک کرے, وہ ہمیں کھلائے پلائے یا نہ کھلائے, ہمیں اچھے سے رکھے نہ رکھے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اس نے اپنی ملکیت میں رکھا کہ اللہ کے چاہے بغیر کوئی ہم پر قابو نہیں پا سکتا. کوئی ہماری عزت اور ذلت کا مالک نہیں, کوئی ہمارے رزق کا مالک نہیں, کوئی ہماری زندگی اور موت کا مالک نہیں, کسی بھی چیز کا کوئی مالک. مالک اللہ رب العزت. اور تیسرا مدبر, پلان کرنے والا کہ کب کون پیدا ہوگا, کہاں پیدا ہوگا, کیا اس کو ملے گا, کب مرے گا. اس میں پلان کی ضرورت ہے نہیں. تو یہ سب پلان کے تحت ہو رہا ہے کہ کہاں پہ بادل آئیں گے, کہاں برسے گا, کتنا برسے گا, ہوا کہاں سے چلے گی, کہاں پہنچے گی, کون سی ریس آئے گی اور کس طرح وہ اوزون میں روک دی جائے گی, الٹرا وائلٹ ریس. تو یہ سارا پلان جو ہے وہ اللہ رب العزت کا کیا. تو جیسی رب آئے ہمارے ذہن کے اندر, رب کا نام آئے تو ہمارے ذہن میں یہ 3 بات آئے گی کہ وہ خالق ہے, مالک ہے, مدبر ہے. خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے, ضرورت بھی پوری کرتا ہے, اس لیے پالنہار بھی کہتا ہے. اور دوسرا وہ مالک بھی ہے, اسی کا زور ہم پر چلتا ہے,
اس کے علاوہ کسی اور کا زور ہم پر نہیں چلتا، نہ ہماری تقدیر پہ ساری چیزیں آ گئی، تو صرف اللہ رب العزت کا زور ہے، وہ مالک ہے اور مدبر، پلان بھی اسی کا ہے کہ کب کون آئے گا، کون جائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ پلان بھی کرتا ہے اور اس کو پھر وجود بھی بخشتا ہے یا اس کو اپلائی بھی کرتا ہے۔ کس چیز کا رب ہے؟ کسی ایک قبیلے، خاندان، قوم، برادری، دیش؟ جواب دیا عالمین۔ عالمین اس کا روٹ ہے علم، عین لام میم۔ علم کا مطلب ہوتا ہے، علم ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ علم فلیگ، جھنڈے، اور جھنڈا کسی کی پہچان ہوتا ہے، کسی دیش کی۔ تو یہ عالم، پوری جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ عالم ہے اور یہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ مخلوق خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، کریشن اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے، بنی ہوئی چیز اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ کے لیے، کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے، اور رب کس کا ہے؟ ساری کائنات، ایک کائنات نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ساری کائنات کا رب، جہاں پر بھی جو بھی مخلوق ہے ان سب کا وہ رب ہے، اس لیے اسی کے لیے تعریف ہے اور اسی کے لیے شکر۔ اور یہ تعریف اور شکر اس انداز سے دل کے احساس کے ساتھ ہوگا، وہ جو چار چیز بتائی گئی کہ وہ ہمارا محمود ہے، یعنی ہم اس کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اور کمال ہے اس کے اندر، اور تیسرا محبت، اور چوتھا تعظیم کے ساتھ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ کے لیے جو رب ہے، عالمین، سارے جہاں۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کے جب یہ اقرار کرتا ہے، جب یہ اعلان کرتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کی تعریف کی جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے مگر اللہ رب العزت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور اگر ہم اس کو بغیر سمجھے قرآن نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں تو ہم سوچیں کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر بغیر سمجھے پڑھنا، قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ جب نشے کی حالت میں ہے تو نماز کے قریب کیوں نہیں جا سکتے؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ تم کیا کہتے ہو تمہیں پتا نہیں، عقل ڈھک گئی ہے نشے کی وجہ سے، اور تم کیا کہتے ہو تمہیں پتا نہیں۔ تو پتہ یہ کیا چلا کہ ہم کیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ ہم بغیر پیے کا نشہ ہے کہ ہمیں کچھ پتا ہی نہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی اگر ہم سے یہ پوچھے کہ بھائی آپ کیا کر رہے تھے، ہم بتائیں کہ پریئر کر رہے تھے، پرارتھنا کر رہے تھے۔ کیا پرارتھنا کی تم نے، کیا مانگے؟ وہ نہیں معلوم، تو وہ کہے گا نا کہ کیوں کر رہے تھے۔ پھر تو ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، اس کے ایک ایک لفظ کو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس کی گہرائی کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ویسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین، پورے سوچ سمجھ کر کے اور عمل کی بنیاد پر، اور اللہ رب العزت اس کا جواب دے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 395۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم، یہ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی ہے۔ تو پہلی آیت میں ہمیں توحید ربوبیت کے تعلق سے پتہ چلا، دوسری آیت الرحمن الرحیم کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت کیسا رحمان ہے کہ اس کا رحم ہم اس کو بھول کر کے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ کبھی ہم کو نہیں بھولتا۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہوا، یعنی اس نے اپنی رحمت میں ساری مخلوق کو ڈھانک لیا۔ وہ ایسا رحمان کہ کوئی اسے مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی اس کے مطابق زندگی جیتا ہے، نہیں جیتا، وہ ہر کسی کے لیے رحمان ہے، ہر کسی کی ضرورتوں کو وہ پوری کر رہا ہے۔ اور وہ رحیم ہے، تو رحیم وہ اپنے خاص بندوں کے لیے رہے گا کل حشر کے میدان میں۔ آج وقت کافی ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے تعلق سے اس کی تفسیر کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی خالق مالک تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔